مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ شق القمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا۔ ابن خاطر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 152 173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی اور پتھر واپس لانے کے لیے جمع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں نے دعوت دینے والی 2 جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان
बेदर्दी से एक दूसरे पर मोहलक और तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करते रहे, इस हकीकत से बेखबर कि इस खूनी खेल के इख्तिताम पर कोई भी फरीक फतहमंद नहीं हो सकेगा। ये सानिया अहद हाजिर में उम्मत मुस्लिमा को पेश आने वाले बड़े सानियात में से एक है। इन इलामात को जो भी जारी हैं इलामात मुतवस्सिता कहा गया है, जबकि बड़ी इलामतों यानी उलमात कुबरा में इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वगैरह जैसे मामलात हैं जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होगा। इमाम मेहदी के बारे में इस कसरत से अहादीस वारिद हुई हैं कि मानवी एतबार से वो तवातिर तक पहुंच गई हैं। ये तवातिर या मुतवातिर अहादीस उन अहादीस को कहते हैं जो सही हो और जिन्हें ऐसे सक्का रावियों ने बयान किया हो जिनका कस्ब पर इत्तेफाक महाल हो, सनद की इब्तिदा से इंतहा तक इसी किस्म के रावी हों। जमहूर उलमा के दरमियान इससे इल्म कतई होता है जो कि वाजिब और उन पर अमल फर्ज करार पाता है। इमाम मेहदी की शान में वारिद होने वाली अहादीस मुतवातिर पर माजी और हाल के तमाम उलमा का सवाए इब्न खलदून के इस बात पर इजमा है कि अकीदतन और तस्दीकन इस बात पर ईमान लाना वाजिब है। मुरव्वी अहादीस की तरफ तवज्जो देकर